السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس پڑوسی نے جینا مشکل کر دیا ہو، تنگ کر کے رکھا ہو، اس پڑوسی کے شر سے بچنے کی دعائیں اور وظیفے کیا ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو انہوں نے پڑوسی کے حقوق، اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ شامل کر لیا جائے گا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق جبرائیل علیہ السلام نے بتائے کہ ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ شامل نہ کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل جنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ یعنی جس شخص سے یا جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، تکلیف میں رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی زیادہ وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس شخص کے بارے میں، ایسے پڑوسی کے بارے میں جو اپنے دوسرے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے، تکلیف سے محفوظ نہیں رہتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب گھر میں کھانا بناؤ، سالن بناؤ، سالن کے اندر شوربہ زیادہ کر دیا کرو، پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ ہو جائے، اور تھوڑا سا اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی پہنچا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں، ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور ہمارا پڑوسی برابر میں بھوکا رہ جائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی برابر میں بھوکا رہ جائے۔ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے بارے میں اور پڑوسی کا اتنا زیادہ خیال رکھنے کا حکم فرمایا کہ سالن میں شوربہ زیادہ کر دو اور پڑوسی کے گھر میں بھی پہنچا دو۔ اور اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود بھی پیٹ بھر کے کھائے اور اپنے پڑوسی کو بھی پہنچائے، خود پیٹ بھر کر کھائے اور اپنے پڑوسی کے گھر میں نہ پہنچائے، تو یہ شخص کامل مومن، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ پھل کھاؤ، کوئی بھی پھل کھاؤ، تو اس کے چھلکے بھی پڑوسی کے گھر کے سامنے یا دائیں بائیں نہ پھینکو، تاکہ پڑوسی کی نظر پڑے یا اس کے بچوں کی نظر پڑے، اس کا دل چھوٹا ہو کہ انہوں نے یہ پھل کھایا ہے اور ہمارے گھر میں نہیں پہنچایا، یا اس پڑوسی کے جو بچے ہیں وہ اس سے تنگ کریں کہ ہمارے برابر والوں نے یہ پھل کھایا ہے، ہمیں بھی لا کر دو۔ اور وہ پڑوسی اگر وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا اس پھل کو خریدنے کی، غریب ہے، تو وہ پریشان ہوگا، اس کا دل چھوٹا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کی کہ پھل کھا کر گھر کے باہر اگر اس کے چھلکے ڈال دیے یا کچرے میں اس کے چھلکے ڈال دیے اور پڑوسی کی اس پر نظر پڑ جائے اور اس کا دل چھوٹا ہو، یا اس کے بچوں کی نظر پڑ جائے اور وہ اپنے ابا سے یہ کہیں کہ ہمیں بھی پھل دلا کر دو جو ہمارے برابر والوں نے کھایا ہے، اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کی کہ وہ استطاعت نہ رکھتا ہو اس پھل کو خریدنے کی، تو اس کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے سے پڑوسی کو منع کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا جائے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس کی طبیعت معلوم کی جائے، اس کے سکون کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کو دیکھا جائے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے گھر کے دائیں بائیں کتنے گھروں تک جو گھر ہیں وہ پڑوسی کے حکم میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حد بتائی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھر کے دائیں طرف کے 40 گھر، بائیں طرف کے 40 گھر،
سامنے کے 40 گھر اور پیچھے کے 40 گھر، فرمایا کہ یہ پڑوسیوں کے حکم میں آتے ہیں، ان گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ گھر پڑوسی کہلاتے ہیں، آس پاس کے 40 گھر، تو ان کے حقوق کا خیال ایک دوسرے کو رکھنا چاہیے۔ اب وہ پڑوسی جس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، جو پڑوسی دوسرے پڑوسیوں کو پریشان کر کے رکھتا ہے، اس کی اذیت سے، اس کی تکلیف سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، اور آئے دن وہ پریشان کرتا ہے، ظلم کر کے رکھا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہاں تک بھی ایسے پڑوسی بھی ہیں جن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کا پانی بند کر دیا، اپنے پڑوسی کے گھر کی بجلی بند کر دی، گیس بند کر دی۔ تو ایسے بھی پڑوسی ہیں جو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، ضروریات جو ہے ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے پڑوسیوں سے بچنے کے لیے ایک دعا بتانے جا رہا ہوں، اس دعا کو نوٹ فرما لیں، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ جائے گی، اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو روزانہ کثرت سے پڑھا کریں، صبح شام پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اس کا دل آپ کے نرم فرما دیں گے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا نوٹ فرما لیں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامۃ فإن جار البادیۃ یتحول۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑوسی کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اس کے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ اسے پڑھیں، اور اس کا ثواب اس پڑوسی کو ہدیہ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ جب اس کا ثواب پڑوسی کو ہدیہ کریں گے، انشاءاللہ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، آپ کو پریشان کرنا انشاءاللہ بند کر دے گا۔ تو 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص روزانہ پڑھیں، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف، اس کا ثواب اپنے پڑوسی کو ہدیہ کر دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا اللہ یا وکیلو، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا وکیلو، روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اپنے پڑوسی کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، اپنے پڑوسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرما، اگر یہ رہے تو میں اس کی تکلیفوں سے میں محفوظ رہوں، اور ورنہ اس سے میری جان چھڑا کہ پڑوسی یہاں سے چلا جائے، تو اس کے شر سے میری حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بھی پڑوسی کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ان دعاؤں کو، ان وظائف کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، اور ان وظائف کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آپس میں جو پڑوس والے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے سکون کا خیال رکھیں۔ کوئی پڑوسی غریب ہے تو اس کے گھر میں کھانا بنایا ہے تو اس کے گھر میں پہنچا دیں۔ لوگ گھر میں بریانیاں پک رہی ہوتی ہیں، قورمے بن رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشبوئیں پڑوسیوں تک جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پڑوسیوں کو پہنچاتے نہیں ہیں، ان کے گھر میں نہیں پہنچاتے۔ پڑوسی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بہت اچھی چیز بنی ہے، شاید ہمارے گھر میں بھی بھیج دیں، لیکن جب ہم نہیں بھیجتے تو اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جب بھی کچھ ایسی چیز، اچھی چیز بنائیں تو اس کو تھوڑا سا پڑوسی کے گھر میں ضرور بھیج دیا کریں، تاکہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، پڑوسی کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے، اور پڑوسی بھی خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا۔ تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔